پاکستان کا ایران سے تناؤ ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر خارجہ کے اجلاس کی شرکاء کو بریفنگ، ایرانی حملے اور پاکستان کے رد عمل کا جائزہ، پاک فوج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان قانون کی پاسداری کرنے والا اور امن پسند ملک ہے۔ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان ایران کے تمام مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرے گا۔ پاک ایران سفارتی تعلقات 16 جنوری کو ایرانی حملے سے پہلے والی سطح پر بحال ہونے کا امکان ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا ملکی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا اعادہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، وزیر خارجہ کی پاک ایران تناؤ پر بریفنگ فورم نے آپریشن مرگ بر سرمچار کا بھی جائزہ لیا۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہمارا جواب مؤثر اور اہداف کے حصول پر مبنی تھا۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیوی اور فضائیہ کے چیفز، نگراں وزراء کی بھی شرکت۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے ایران کے اندر مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کامیابی سے انجام دیا گیا۔ خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کا کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب کو پاکستان کے مواقف سے آگاہ کیا، کہا پاکستان کے لیے ملکی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع سب سے اہم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا وزیر خارجہ نے پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان کو کشیدگی میں اضافے کی کوئی خواہش یا دلچسپی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہ بنانے کا اعلان۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک شخص کے ہاتھوں 2 بار بیوقوف بننا شرمناک ہوگا، ہم آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ یہ مذاق ہے جو کہتے ہیں کہ سیاست کو قربان کیا مگر ریاست کو بچایا۔ پیناما ایک حقیقت، آج تک منی ٹریل نہیں دی گئی، کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان نہیں چھیننا چاہیے۔ رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب میں بولے بڑی مشکل سے کل شیر نظر آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر سے ڈر کر چھپ جائے۔ عوام کا خون چوسنے والے شیر کا دل 3 باریاں لینے سے بھی نہیں بھرا، 4تھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اگر کسی طرح وزیر اعظم بن بھی گیا تو پھر رونا دھونا کریں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میدان چھوڑ کر نہ بھاگنے والا شیر اور لیڈر ہوتا ہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ مریم نواز کا خانیوال میں جلسے سے خطاب، کہا کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پر پلستر چڑھایا؟ کبھی جھوٹا انٹرا پارٹی الیکشن کرایا؟ کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار سے نکلنے پر جھوٹا سائفر لہراؤ، شہداء کے یادگاروں پر حملہ کراؤ؟ جو نوجوان جیلوں میں بند ہے انہیں حملے کی ترغیب دی گئی۔ عوام کو اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ چاہیے یا پھر پیٹرول بم؟ نواز شریف کو عوام کا ساتھ نبھانے کی سزا ملی۔ نواز شریف کسی سے انتقام نہیں لے رہا، معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا۔ نواز شریف اس لیے حکومت چاہتا ہے کہ عوام کا ساتھ دے سکے۔ مہنگائی کے ذمہ دار نون لیگ نہیں، سیاست میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، مشکل وقت میں کبھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کی عدالت پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے ہمیں آزادانہ الیکشن مہم چلانے نہیں دی جا رہی، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات نہ لڑنے دینا کون سی جمہوریت ہے؟ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے نامزد افراد ہی کامیاب ہوں گے۔ امیدواروں کے گھروں اور انتخابی دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں خوف و ہراس پلا کر کسے خوش کیا جا رہا ہے؟ لاڈلوں میں عوام کا سامنا کرنے کی جرت نہیں۔ ادھر لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت کا پرویز الہی کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم، اینٹی کرپشن حکام کی 1 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں سائفر ٹرائل کا عدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
کیس نومبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل تبدیل، الیکشن مہم کے باعث لطیف کوسہ اور شہباز کوسہ کو کیس سے الگ کر دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور عثمان گل بانی پی ٹی آئی کے نئے وکلاء۔ سرگودا کے حلقہ این 85 میں انتخابات ملتوی، آزاد امیدوار صادق علی کی وفات کی وجہ سے الیکشن ملتوی کیا گیا۔ آر شعیب نسوانہ نے الیکشن روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حلقے میں آزاد امیدوار عامر سلطان چیمہ اور لیگی امیدوار ذوالفقار بھٹی کا کانٹے دار مقابلہ متوقع تھا۔ میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری اور فیض پور سے درخانہ تک بند، موٹر وے M2 فاروق آباد سے کوٹ مومن، لاہور سے شیخو پورہ تک بند، لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک روک دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کا عوام کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف مصطفی مینجمنٹ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ نگراں وزیر اعظم کو بھیج دیا گیا۔ زکا اشرف کا کہنا ہے کہ بے اختیار چیئرمین رہنے کی بجائے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا، اس طرح ہمارے لیے کام کرنا ممکن نہیں، کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر پی سی بی شاہ خاور قائم مقام چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی بن گئے۔ پہلی باری پھر پڑی بھاری، نیوزی لینڈ کے خلاف لگاتار چوتھے T20 میں شکست۔ نیوزی لینڈ نے 159 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ رضوان کے علاوہ کوئی بلے باز نہ چلا۔ اوپنر سائم ایوب بھی پھر فلاپ ہو گئے، 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ بابر اعظم نے 19، افتخار نے 10، فخر زمان نے 9 رنز بنائے۔ اعظم خان کی جگہ اسکواڈ میں شامل صاحبزادہ فرحان بھی 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم کی روش نہ بدلی، چوتھے میچ میں بھی مس فیلڈنگ کا سلسلہ جاری۔ اور جاپان کا خلائی جہاز مون سنائپر چاند کی سطح پر کامیابی سے اتر گیا۔ جاپان چاند پر خلائی جہاز بھیجنے والا 5واں ملک بن گیا۔ جاپان ایروسپیس ایجنسی کا کہنا ہے کہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی حصے میں ایک بڑے گڑھے کی ڈھلان پر اترا۔ لینڈنگ کے لیے پن پوائنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اس سے پہلے جاپان پن پوائنٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے 2 شہاب ثاقب پر اپنے مشن لینڈ کر چکا ہے۔ امریکہ، روس، چین، بھارت بھی خلائی جہاز چاند پر بھیج چکے ہیں۔